فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. بلوغ المرام کے احادیث کا سلسلہ الحمدللہ ایک عرصے سے جاری ہے، اور کن کن جگہوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے اس سلسلے میں ایک حدیث کا ذکر گزشتہ درس میں آ چکا ہے. حدیث نمبر 170 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى ان يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. رواه الترمذي وضعفه. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا. مزبلہ جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے، گندگیاں جہاں ڈالی جاتی ہیں، کچرا جہاں ڈالا جاتا ہے اس کو مزبلہ کہتے ہیں. مجزرہ جہاں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، ذبح خانہ، سلیٹر ہاؤس. والمقبرہ قبرستان جہاں میتوں کو دفن کیا جاتا ہے. وقارعۃ الطریق بالکل بیچ راستے میں، بیچ سڑک میں. حمام میں جہاں پر غسل کیا جاتا ہے. اونٹ کے باندھنے کی جگہ، اونٹ کے رہنے کی جگہ جہاں پر اونٹوں کو رکھا جاتا ہے وہاں پر. کعبے کے اوپر. 7 جگہوں کا یہاں پر ذکر ہوا ہے، لیکن اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کرنے کے بعد ضعیف قرار دیا. اس میں ایک راوی ہے جس کا نام زید بن جبیرہ ہے، جس کے بارے میں امام بخاری نے کہا منکر الحدیث جدا، یعنی ایسی روایتیں لاتا ہے جس کو دوسرے لوگ روایت نہیں کرتے. بہت ہی عجیب و غریب روایتیں پیش کرتا ہے. امام ابن عبد البر نے کہا کہ سارے علماء کا، محدثین کا اس کے ضعف ہونے میں اجماع ہے کہ ضعیف ہے، اس کے راوی کو، اس کی روایتوں کو لینا نہیں چاہیے. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ متروک کا مطلب اس کی حدیثوں کو چھوڑ دیا جائے گا، لیا نہیں جائے گا، روایتیں نہیں کی جائیں گی، سنی نہیں جائیں گی. اب کسی روایت میں، کسی حدیث میں، سند میں اگر کوئی راوی متروک درجے کا ہے، متروک کا مطلب جس کو جو ہے، جس کی روایت لی نہیں جائے گی، چھوڑ دی جائے گی، تو اس حدیث کو ضعیف جداً کہا جاتا ہے، بہت زیادہ کمزور. یعنی ضعیف حدیثوں کی کیٹیگریاں بھی ہیں. ایک ضعیف حدیث ہے، اس سے زیادہ اور بھی کم درجے کی جو ہے ضعیف جداً، بہت زیادہ کمزور. اور اس کے بعد ایک اور درجہ ہے جو موضوع، فیبریکیٹڈ، جھوٹی حدیث. تو اس طریقے سے ضعیف روایتوں کی بھی کیٹیگریاں ہیں. اس حدیث کو بہرحال علماء نے ضعیف قرار دیا، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضعیف قرار دیا. لیکن اس حدیث کی جو چیزیں آئی ہیں ان میں بعض چیزوں کا ذکر دوسری روایتوں میں آتا ہے.
ان جگہوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب ان جگہوں میں سے ایک تو قبرستان جس کا ذکر پہلے کل کے درس میں آ چکا ہے، گزشتہ ہفتے کے درس میں، اور حمام کا بھی ذکر آ چکا ہے۔ ان دونوں جگہوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہاں اس حدیث میں اونٹ کے رہنے کی جگہ، اونٹوں کو باندھنے کی جگہ، اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ جو ہے بکریاں باندھنے کی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں بکریوں کو باندھا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، اس جگہ پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اونٹوں کے باندھنے کی جگہ پر جہاں اونٹوں کو رکھا جاتا ہے وہاں جو ہے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ دوسری روایتوں میں اس کا ذکر بہرحال موجود ہے۔ اب یہاں اونٹوں کی باندھنے کی جگہ پر کیوں جو ہے منع کیا گیا، اس کے مختلف اسباب علماء نے بتائے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کے پیشاب کی وجہ سے، پاخانے کی وجہ سے ہوگا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اور پاخانہ جو گوبر ہوتا ہے یہ ناپاک نہیں ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قبیلے ارینا کے کچھ لوگ آئے تھے مدینہ میں رہ رہے تھے، لیکن مدینے کی آب و ہوا ان کو سازگار نہیں ہوئی، اس میں تب ایک بیمار پڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تم لوگ جو ہے مدینے کے باہر جہاں پر ہمارے صدقے کے اونٹ رہتے ہیں وہاں جاؤ، وہاں جا کر اونٹ کا دودھ پیو اور اونٹ کا پیشاب پیو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم دیا، طبی لحاظ سے، میڈیکل کے طور پر علاج کے لیے، اور وہاں جا کر ان کی طبیعت سنبھل بھی گئی۔ علماء نے اس حدیث سے دلیل لیا کہ جو جانور بکری ہے یا گائے ہے یا اونٹ ہے، یہ جو جانور ہے ان کا پیشاب یا ان کا گوبر ناپاک نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے موقع پر ان کو استعمال کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا سبب علماء نے یہ بتایا کہ یہ جو سبب ہے منع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ جو ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اونٹ بھی شیطان کے قبیلے سے ہیں، اونٹ بھی جو ہے ایک شیطان کے تعلق سے قبیلے سے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ بہرحال جیسا بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری روایتوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اونٹ کے باندھنے کی جگہ پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے بیت الخلاء، ٹوائلٹ، استنجا، پیشاب پاخانے کی جگہ، یہاں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ کوئی شخص حمام میں اور واش روم، ٹوائلٹ میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اسی لیے کیونکہ وہاں پر جو ہے شیطان رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، گندے جن، شیطان اور گندے شیطانیوں سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ آدمی جو ہے جانے سے پہلے دعا پڑھ کے جاتا ہے۔ خون بہنے کی جگہ جہاں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، علماء نے کہا کیونکہ یہ خون نجس ہوتا ہے، اس وجہ سے اس حدیث میں وہاں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، لیکن دوسری روایتوں سے اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے، لیکن یہ تو بات پکی بات ہے کہ جو خون نکلتا ہے، بہتا ہے ذبح کے موقع پر، وہ خون نجس ہے۔ اسی طریقے سے کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ جہاں پر کچرا ڈالا جاتا ہے، اور بیچ راستہ، کیونکہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی، بیچ راستے میں اگر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو یہاں ان روایتوں میں جو باتیں آئی ہیں
اس سے معلوم ہوا کہ ان جگہوں میں آدمی کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہوں میں جہاں پر حدیثیں جس کی صحیح نہیں ہیں اس میں پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پوری مسجد میرے لیے، پوری زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی، کہیں بھی چاہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جیسا کہ بات بتائی گئی، گندگی کی وجہ سے یا لوگوں کو تکلیف نہ دینے کی غرض سے یا شیطان ہونے کی غرض سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان جگہوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ابھی ایک دو دن پہلے میرے پاس ایک سوال آیا۔ سوال یہ آیا کہ جو ہے ایک نو مسلم خاتون ہے، اور وہ خاتون جو ہے اپنے گھر میں اس کے اسلام کے بارے میں اس نے نہیں بتایا، اور وہ لوگوں کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ کیا وہ بیت الخلا میں جا کر نماز پڑھ سکتی ہے کیا؟ سوال اس کی طرف سے سوال آیا کہ ٹوائلٹ میں جا کر، کیونکہ اکیلی رہتی ہے، کوئی دیکھتا نہیں ہے، وہاں جا کر نماز پڑھ سکتی ہے کیا؟ جب میں نے اس مسئلے کی تحقیق کی تو علماء کا یہ فتویٰ میں نے دیکھا کہ نہیں پڑھ سکتی۔ واش روم میں، ٹوائلٹ میں جا کر نماز مجبوری کی وجہ سے بھی نہیں پڑھ سکتی۔ کیا کرے؟ لیٹے لیٹے اشارے سے نماز پڑھ لے، مجبوری ہے کیونکہ بیچاری نماز نہیں پڑھ سکتی، تو کیا کرے گی؟ لیٹے لیٹے وہ نماز پڑھ لے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض موقع پر ایسے کم سوالات آتے ہیں کہ بعض لوگ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں اور وہاں جو ہے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، ایسی کمپنیوں میں جاؤ جہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہے آپ اگر تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی کمپنی آپ کو دے گا۔ لیکن بحالت مجبوری کوئی راستہ اس کا نہیں نکلا، بیچارہ مجبور ہے، ہم کہتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں آفس میں بیٹھے بیٹھے ہی نماز پڑھ لو اشارے سے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن نماز کا وقت جانے نہیں دینا چاہیے، ایسا نہیں کہ نماز کا وقت گزر گیا اور جو ہے بیچارہ نماز نہیں پڑھ سکا۔ بہرحال ہم جن ماحول میں رہتے ہیں ان ماحول میں، ایسے ماحول میں رہ کر عبادت صحیح طریقے سے بجا لانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کیسے کیسے لوگ زندگیاں گزارتے ہیں، کیسے کیسے مشکل مرحلوں سے گزرتے ہیں۔ جی آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ چائنا میں قرآن کریم بعض علاقوں میں جو ہے قرآن کریم تک پڑھنے کو اور کھولنے کو منع کر دیا گیا تھا۔ ابھی جو ہے کورونا وائرس کے بعد کہتے ہیں کہ وہاں حکومت نے اجازت دے دی ہے چائنا کے مسلمانوں کو کہ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال دین ایک ایسی چیز ہے کہ کسی بھی حالت میں ایک مسلمان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس پر پابندی کے ساتھ کسی بھی طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، مشکل ہی سے مشکل حالات ہی سے۔ جی ہماری جان چلی جائے کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارا ایمان نہ جائے، ہمارا دین باقی رہے۔ تو بہرحال یہ سب مسائل کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ بعض لوگ جو ہے معمولی کچھ چیز کی وجہ سے میرے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتا، یہ عذر نہیں ہے، یہ عذر نہیں ہے۔ نماز ہر حالت میں ہونی چاہیے، حالت میں پڑھنی چاہیے۔ یہ سارے مسائل اسی بات کی ہمیں نشاندہی کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ کن کن حالات میں آدمی، یعنی علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرا دشمن مجھے پیچھا کر رہا تھا اور میں اس سے چھٹکارا پانے کے لیے میں جا رہا تھا۔ حالت ایسی ہو گئی کہ نماز کا وقت آ گیا، تو میں نے کیا کیا، چلتے چلتے میں نے نماز پڑھی، اشارے سے نماز پڑھی، مجبوری، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ تو یہاں ہمیں ان حدیثوں سے جو معلوم ہوتا ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ بجا لانی چاہیے، اور آدمی انسان کو عبادت کے لیے بنایا گیا، انسان کو جو ہے عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اور انسان اگر عبادت نہیں کرتا ہے تو پھر جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ دیکھیے علامہ جعفر محمد جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ، جو یعنی جن کو جو ہے کالا پانی بھیج دیا گیا تھا انگریزوں نے، اس وجہ سے کہ وہ مجاہدین کے کو جو ہے وہ پیسے پہنچاتے تھے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 19ویں صدی کا واقعہ، ان کی کتاب ہے کالا پانی کے نام سے، علامہ محمد جعفر تھانیسوری رحمت اللہ علیہ۔ ان کو جو ہے 18 سال کالا پانی کیا، انڈمان بھیجا گیا، باقاعدہ جیل میں کئی سال رہے یہاں پر، اس کے بعد وہاں ان کو بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ان کو مدد ہوئی، ان کو تو جو ہے پھانسی دینے کی سزا کا حکم صادر ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد جیل، زندگی بھر جیل کا حکم آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے جہاں جہاں بھی کوئی مشکل آیا اللہ نے مجھے ساتھ دیا۔ جیل خان بھیجا گیا تھا انڈمان کو جیل میں رکھنے کے لیے، کیونکہ وہاں اتنے زیادہ قیدی تھے، کسی کو باندھ کر کسی کمرے میں نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن وہ جیل پورے کے پورے مطلب جیل خانہ تھا، وہ پوری بستی، پورا ملک، پورا جزیرہ، اور وہ کہیں جا نہیں سکتے تھے۔ ویسی جو ہے پہرے تھے وہاں پر، ویسی لوگوں کی جو ہے نگرانی ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لیکن مجھے انڈمان کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی۔ کہتے ہیں کہ میں خالی ہاتھ گیا، لیکن میں وہاں جانے کے بعد وہاں میرے ساتھ 2 بیویاں، بچے، 8 بچے، اور میرے جو ہے بہت ساری مال و دولت، اور ہر مشکل کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی پیدا کر دی۔ ہر مشکل کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتا تھا۔ بعض قانون تک بدل جاتے تھے، ان کو خود پتہ نہیں کیسے بدل جاتے، اللہ تعالیٰ اسے آسان کر دیتا تھا۔ دوسروں کو جو ہے تکلیف ہوتی تھی، ان کو مشقت، بامشقت سزا، یہ کام کرو، وہ توڑو، پتھر توڑو، یہ کرو، وہ کرو، لیکن ماشاءاللہ یہ جو ہے بڑے الحمدللہ جہاں بھی گئے بڑی عزت سے رہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ جب سے یعنی بچپن سے ان کو تہجد کی عادت تھی، بچپن سے ان کو تہجد پڑھنے کی عادت تھی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، اللہ نے آزمائش میں مبتلا کی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے صبر کرنے کے بعد ان کی بیویاں اور ڈبل اور بھی ان کے گھر والے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے، اور بھی مال و دولت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے ان کو، ایوب علیہ السلام کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رحمتا منا وذکری للعابدین، ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہماری طرف سے رحمت اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ کیا ہے، ایک سبق ہے۔ عبادت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے عابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے اس میں سبق ہے۔ جو بندہ اللہ کی عبادت ہمیشہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، ہمیشہ۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، ہم اللہ کی بندگی کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں جی۔ وہ شاعر جو کہتا ہے وہ غلط ہے جی، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں، یعنی فرشتے کچھ کم نہیں تھے اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا، اصل میں کس کے لیے، درد دل کے واسطے۔ دوسروں کا درد رکھو، دوسروں کا درد رکھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمدردی، غم گساری، دوسروں کی دلجوئی، دوسروں کو خوش رکھنا، یہ سب ہونا چاہیے، لیکن انسان کا اصل مقصد عبادت ہے، اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کے حکم کو بجا لانا،
اللہ کے سامنے عاجز ہو کر کھڑے رہنا، یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج جس کو سمجھا جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، یہ کیا ہے، یہ بس سیکنڈری چیز ہے، یہ فوجی ٹریننگ کی جیسی ہے، ہرگز نہیں، نعوذ باللہ، یہ اللہ کی عبادت مقصود ہے۔ مقصود کا مطلب یعنی اسی مقصد کی وجہ سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو کسی بھی حالت میں عبادت میں کمی نہیں آنی چاہیے، عبادت میں کمی نہیں آنی چاہیے، اور عبادت پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میں نے مناسب، چونکہ یہ سب مسائل آ رہے ہیں، ایسے مسائل ہیں کہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے، جیسا کہ میں نے غیر مسلموں کا خاتون کا واقعہ ذکر فرمایا، تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اور اگر کچھ ایسا ہو گیا کہ آدمی نماز ادا نہیں کر سکتا، وہی اللہ نے کہا کہ جاؤ، اگر کسی زمین میں آپ کو اللہ کی عبادت کرنے سے روکا جاتا ہے، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کیا؟ کیوں جا کر آپ عبادت نہیں کر رہے؟ کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ ایسی جگہ رہنے سے کس نے زبردستی کیا آپ کو؟ جائیے، اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی ہے جہاں کھل کر آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ جب تک آپ کو کسی ملک میں عبادت کرنے کی اجازت ہے، اس وقت تک آپ وہاں رہ سکتے ہیں، اس وقت تک آپ وہاں رہ سکتے ہیں، آپ پر ہجرت فرض نہیں ہے جب تک آپ کو اس ملک میں عبادت کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔ حدیث نمبر 171، عن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا علیہا۔ ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا، قبر کی طرف نماز مت پڑھو اور نہ ہی قبروں پر بیٹھا کرو۔ یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس سے پہلے یہ بات آ گئی کہ اگر نماز جنازہ کسی نئی تازی قبر پر پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ کہ آپ کے زمانے میں ایک صاحب تھے یا ایک خاتون تھی، جیسا کہ دونوں روایتیں آتی ہیں، کالی خاتون جو مسجد کو جھاڑتی تھی، صاف کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ خاتون نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ وہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں، ایک عرصے سے۔ کہا اللہ کے رسول اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے تمہیں کیوں نہیں بتایا؟ تم نے مجھے بتانا چاہیے تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر صف باندھا، صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ اس کے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر، جسے جنازے کو رکھ کر نماز پڑھتے ہیں ویسے آپ نے نماز جنازہ ادا کی۔ یہ نماز جنازہ ہے، کوئی حرج نہیں۔ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ اپنے کسی رشتہ دار کی میت کے لیے حاضر ہوئے، لیکن آتے تک جو ہے لوگوں نے دفن کر دیا، تاخیر ہو گئی، کوئی حرج نہیں، گئے اور وہاں جا کر جو ہے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن عام نمازیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی جاتی ہیں، یہ نمازیں قبرستان میں کسی قبر کے سامنے پڑھ نہیں سکتے، جائز نہیں ہے، اسلام میں اس کی حرمت ہے جی۔ اور اسی طریقے سے قبروں پر مت بیٹھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حکم ہے، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی چنگاری کے اوپر، انگار کے اوپر بیٹھے اور وہ آگ، وہ چنگاری اس کے کپڑوں کو جلا دے، کپڑوں کو جلا کر اس کے چمڑے تک وہ آگ پہنچ جائے، یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ کوئی آدمی کسی قبر پر بیٹھے۔ دیکھیے کتنی بڑی وعید ہے، دیکھیے
کتنی بڑی وعید ہے کہ آپ قبر پر بیٹھے جی نعوذ باللہ، اور تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک آدمی جو ہے آگ پر بیٹھتا ہے، آگ پر بیٹھ کر اس کے کپڑے جل کر وہ آگ اس کے چمڑے تک پہنچ جائے جسم کے. کہتے ہیں یہ زیادہ آسان اور بہتر ہے بنسبت اس سے کہ آپ نعوذ باللہ قبر پر بیٹھے. تو قبر پر بیٹھنا اور یا قبر کے پاس سے علماء نے جو ہے قبر کے پاس بیٹھ کر جو مجاور بیٹھے رہتے ہیں مزاروں میں، علماء نے کہا کہ یہ بھی وہ شامل ہے کہ جو مجاور بیٹھتے ہیں نا درگاہوں میں، وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ کچھ مطلب لوگوں کو جو ہے وہ برکت دیتے ہیں، کچھ وہ مور کے وہ پر لے کر جو ہے کیا کرتے ہیں وہ مارتے ہیں. یہ سب نعوذ باللہ جائز نہیں ہے، پورا شرکیہ کام ہے. اور جس طریقے سے قبر پر بیٹھنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے قبر کے اوپر چلنا، قبرستان کے بیچ چپل پہن کر چلنا جائز نہیں ہے. قبرستان بیچ میں راستہ بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے، وہ ٹھیک ہے، اس میں چپل پہن کر جا رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے قبروں کے بیچ میں چل کر جا رہے ہیں چپل یا جوتی کے ذریعے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ قبرستان میں چپل پہنے ہوئے ہیں اور پہن کر قبرستانوں کے بیچ میں، قبر کے بیچ میں سے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور سے آواز دی، یا صاحب السبتیین، اے دو جوتی والے تو اپنی جوتی کو اتارو. تو آج کل لوگ ان سے واقف نہیں ہیں، دفن کرنے جاتے ہیں تو جو ہے چپل یا جوتی پہن کر قبروں کی جگہ پر چلتے رہتے ہیں. نہیں چلنا چاہیے، چپلوں کو جوتوں کو اتارنا چاہیے. حدیث نمبر 172 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزیمہ. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مسجد کو آئے تو اپنے جوتے میں دیکھنا چاہیے کہ اپنے جوتے یا چپل میں کوئی گندگی تو نہیں ہے. اگر کوئی گندگی ہے، کوئی غلاظت ہے تو اس کو جو ہے صاف کر دینا چاہیے، اس کو نکال دینا چاہیے اور اس میں وہ پڑھ سکتا ہے، نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. یہ کب، کون سا زمانہ؟ جہاں پر مسجد میں کارپیٹ وارپیٹ نہیں تھا، حصیر وغیرہ نہیں تھی، اس قسم کے ماربل یا ٹائلز نہیں ڈالے گئے تھے، بلکہ جو ہے جیسے زمین باہر کی ہوتی تھی ویسی ہی مسجد کی زمین ہوتی تھی، اور مسجد میں زیادہ سے زیادہ کنکر، چھوٹے چھوٹے کنکر جو ہے وہ بچھائے گئے تھے، اتنا ہی تھا. تو ایسے موقع پر ایسی مسجد ہے یا مثال کے طور پر عیدگاہ ہے، مصلی جہاں پر عام طور پر جو ہے کوئی بندوبست نہیں ہوتی ہے، حصیر وغیرہ اگر نہیں ہے مثال کے طور پر عید کے موقع پر، یا قبرستان کے قریب میں جہاں پر نماز جنازہ نماز پڑھی جاتی ہے رکھا گیا وہاں پر، اور یا آدمی جو ہے مسجد بالکل بھر گئی اور سڑک میں نماز پڑھنے کی نوبت آ گئی، سڑک میں کھڑا ہے، ایسی صورت میں بھی اگر گندگی نہیں ہے چپل جوتے میں تو آدمی وہ پہن کر ہی نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے نماز کی حالت میں اپنے جوتے نکال دیے. صحابہ نے دیکھا تو صحابہ نے بھی نکال دیا، سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے نکال دیے تو خود بھی نکال دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد آپ نے پوچھا، تم لوگوں نے جوتے کیوں نکالا؟ کیا ضرورت تھی نکالنے کی؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول
ہم نے دیکھا کہ آپ نے نکال دیا، ہم نے بھی نکال دیا، کیونکہ آپ جو کرتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس وقت جو ہے جبریل امین آئے اور انہوں نے بتایا کہ میرے چپل میں گندگی ہے، چونکہ گندگی ہے اس وجہ سے میں نے اس کو نکال دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر چپل صاف ہو اور جگہ ایسی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ یہاں میں ایک بات بتانا چاہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کیسے تطبیق دینی چاہیے، کن حالات میں تطبیق دینا چاہیے۔ اب جیسا کہ میں بتایا، ایسی مسجدوں میں جو آج کل بنی جا رہی ہیں پاک صاف، جہاں کارپیٹ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چپل میں یا جوتے میں گندگی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ارے آپ اپنے بیڈ روم میں چپل پہن کر نہیں جاتے، جو باہر پہن کر جاتے ہیں، تو کیسے نماز کی جگہ پر آپ لے جائیں گے؟ اس کو سمجھ ہونی چاہیے نا۔ ایک صاحب جو ہے مسجد نبوی میں، ہم جب کالج میں پڑھ رہے تھے مدینہ یونیورسٹی میں، تو ایک صاحب تھے ذرا ان کے اندر تشدد، مصر کے تھے، وہ ابو عبداللہ عاصم الحداد نام تھا، بعض کتابوں کی انہوں نے تحقیق وغیرہ بھی کی۔ وہ کیا کرتے تھے، ان کی چپل لے کر آتے، چپل لے کر آ کر جو کیا کرتے، سجدہ کرنے کی جگہ ہے جہاں پر ہاتھ رکھتے بیچ میں گیپ ہوتا ہے نا، تو اس سامنے رکھ لیتے، ایسا سامنے جو ہے چپل رکھ لیتے، رکھ لے کر جو ہے نماز پڑھتے۔ اب لوگ دیکھو، یہ دیکھو کیسا آدمی ہے، یہاں دیکھو چپل دیکھو بیچ میں، ایک کارپیٹ میں، وہ بھی حالانکہ مسجد نبوی میں چپل جوتے رکھنے کی خاص جگہ ہوتی ہے، اس کا اہتمام ہے، لیکن وہ شخص کیا ہے، وہ لا کر اس طریقے سے رکھ کر نماز پڑھتے تھے۔ کیا ضرورت، پلاسٹک بھی نہیں، کم از کم پلاسٹک میں کور میں ڈال کر آدمی جو رکھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ ہوتا، وہ بھی نہیں۔ تو یہاں ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل یا آپ کا قول کیسے آپ نے تطبیق دی، کس زمانے میں دی، کن حالات میں دی، اس کا سب خیال کرنا ہے۔ یہ سب خیال کیے بغیر جی حالات وہ سب چلتا ہے۔ ارے بعض لوگ پوچھتے ہیں بھئی آپ کے جو حالات ایسے ہیں، ان حالات میں جو ہے جو بدعتی لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ لوگ جڑ جائیں گے کیا؟ بھئی ہم لوگ کہہ رہے ہیں اب تو جو ہے مسلمان اپنے کیا بلکہ جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ جڑ کر جو ہے ملک کو اور دستور کو بچانا ہے۔ یہ کیا سوال کر رہے ہیں آپ کے جو ہے بدعتی سے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ سب کے ساتھ ملیں گے، کیونکہ یہاں جو مسئلہ ہے وہ مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ ہے، انسانیت کی بقا کا مسئلہ ہے، اس میں سب کو جڑنا چاہیے، چاہے وہ بریلوی ہو، بدعتی ہو، خرافی ہو، کیونکہ یہاں اس کے دین کو ماننے کی بات نہیں ہے، یہاں یہ کہ جو ہے انسانیت کی حفاظت کی جائے، کسی پر ظلم نہ ہو۔ اس میں مسلمان کیا، عیسائی، ہندو، کرسچن، سکھ، جین مذہب، بدھ مذہب، جو بھی ہیں انصاف پسند لوگ، سب کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سلف صالحین کے جو ٹیکسٹ ہیں، نصوص، بھائی کہ بدعتی لوگ ہیں تو جو ہے بدعتیوں کے ساتھ جو ہے سلام تک نہیں کرتے تھے بدعتی، تو وہ زمانہ جو ہے سنت کا زمانہ تھا، وہ زمانہ سنت کا زمانہ تھا۔ آج جو ہے بدعت غالب ہے۔ ایک مرتبہ مراد آباد یو پی میں کیا ہوا، ایک جو ہے جنازہ تھا، جنازہ جو ہے اس جنازے کو نماز پڑھانے والا ایک دیوبندی امام، اور پیچھے جتنے بھی تھے سب بریلوی لوگ تھے جو خبر پرست ہیں۔ بریلوی لوگ دیوبندیوں کو کافر سمجھتے ہیں، جیسا اہل حدیثوں کو کافر سمجھتے ہیں ویسا دیوبندیوں کو بھی کافر سمجھتے ہیں۔ کیا کیا ان لوگوں نے، ارے دیوبندیوں کے پیچھے، دیوبندی امام کے پیچھے نماز ہوئی، جس نے نماز پڑھی اس دیوبندی کے پیچھے وہ کافر ہو گیا، فتویٰ لگا دیا، پہلے وہ مسلمان نہیں رہا۔ اچھا مسئلہ وہاں تک نہیں، مسئلہ اور آگے بڑھ گیا۔ کیا بولے،
بیویاں ان سے جو ہے ان کی جدائی ہو گئی, ان کی بیویاں نہیں رہی. اب اگر کوئی اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا ہے تو اثر نو نکاح پڑے. اب ہر کوئی قاضی صاحب کو تلاش کر رہے ہیں, بھائی نکاح پڑھاؤ میری اور میری بیوی کی, میری بیوی جو ہے مجھ سے چھوٹ جائے گی. بے خوفی ہے. کس طریقے سے جہالت دیکھیے ہماری قوم میں, نعوذ باللہ من ذالک. تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو حالات ہیں ان کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تدبیر دینی چاہیے, اور لوگ ایسے مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیے بدعات, ہمارے ایک استاذ محترم تھے ڈاکٹر عبدالعزیز عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ, جرح تعدیل ایک فن ہے حدیث کا, علم حدیث کا, اس کے بڑے ماہر استاد تھے. انہوں نے کہا کہ اب لوگ جانتے نہیں ہیں, مسجد میں آتے ہیں مدینے میں, ایک صاحب جو ہے نماز پڑھنے کے بعد بعض لوگ عادت ہوتی ہے ہاتھ پھیلاتے ہیں, خاص طور پر فجر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کیا کرتے ہیں, ادھر پہ ہاتھ ادھر پہ ہاتھ مصافحہ کرتے ہیں. حالانکہ اس کا التزام کرنا یہ بدعت ہو جاتا ہے. ہمیشہ آپ اس کی عادت ڈال لیتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ ملاؤ, ادھر بھی ملاؤ ادھر بھی ملاؤ. یہ التزام کرنا, باقاعدہ اس کی پابندی کرنا, یہ بدعت تک کو پہنچا دیتا ہے. اب ایک صاحب جو ہے بیچارہ وہ ہاتھ ملایا, ایک صاحب یہ کیا ہے, بدعت, یہ بدعت. اب اس نے جو ہے بیچارہ جو ہے وہ جاہل, اس کو نہیں معلوم کیسا پیش آنا چاہیے. ملنے کے بعد حکمت سے سنجیدگی کے ساتھ, بھائی دیکھو ملیے, اللہ جزائے خیر دے آپ کو, محبت آپ کی اللہ قبول فرمائے, لیکن بار بار یہ اس کا التزام کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اس طریقے سے حکمت سے کہنے میں, اور ایک آدمی چھڑک کر, ایک صاحب کیا کیے, وہ بھی عالم دین ہے, ایک جگہ گئے مسجد میں گئے تو جو ہے وہ کیلنڈر ہوتا ہے نا, کیلنڈر میں اللہ محمد, یا اللہ یا محمد, اس طریقے سے جو ہے لوگ لکھتے ہیں. تو گئے جا کر پھاڑ دیے غصے سے مسجد, ان لوگوں کی مسجد تھی. اب وہ مسجد کے لوگ گئے مارنے آ گئے ان کو, حضرت کو, کیا کیلنڈر پھاڑ رہے ہو. دوسرے صاحب گئے ایک دوسری مسجد میں, دیکھا تو مؤذن صاحب کو بلا کر یہ 200 روپے میری طرف سے چندہ ہے, مسجد کے واسطے چندہ ہے, رکھ لو. یہ کیلنڈر ہے نا, یہ جو ہے اسے نکال دو, یہ ایسا رکھنا اچھا نہیں ہے, اس میں جو ہے شریعت کے خلاف چیز ہے یہ. اچھا میں ابھی نکال دیتا ہوں. دونوں میں فرق, کس وقت میں کیسے پیش آنا, کیسے اسلام کے احکام پر عمل کرنا, جی حالات کے حساب سے آدمی کو کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں جو اسی سے تعلق ہے, حدیث نمبر 173 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وطئ احدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب, اخرجه ابو داود وصححه ابن حبان. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اگر اپنے موزے میں, ساکس میں کوئی گندی چیز کو اگر اس کے پاؤں کے نیچے آ جائے اور رگڑ دے تو مٹی سے اس کو صاف کر لے, کیونکہ مٹی اس کو صاف کر دیتی ہے. یہ ساکس یا موزہ جو ہے اس زمانے میں چمڑے کا ہوتا تھا, کپڑے کا نہیں, چمڑے کا. اس کپڑے کا تو بعد میں آیا, اس زمانے میں چمڑے کا ہوتا تھا. اور چمڑا اسی سے جو ہے جس طریقے سے جوتے ہوتے تھے, لوگ اگر جوتا نہیں ہے تو اسی کو پہن کر چلتے تھے. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, حدیث کو بہرحال علماء نے ضعیف قرار دیا ہے, بعض علماء نے اس کو جو ہے کہا ہے کہ جو ہے یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ دوسری سندوں سے آئی ہے. لیکن جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اگر چپل ہو یا جوتا ہو یا اس قسم کا ساکس ہو تو آدمی اگر اس کو جو ہے صاف کر لیتا ہے اور گندگی چلی جاتی ہے تو اسی جیسی زمین میں اگر نماز پڑھ رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.